جس کو چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر، بلڈنگز کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر، پبلک ایریا میں کھڑے ہو کر، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں راگ الاپنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو مر جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں یہ 1.5 لاکھ بنتے ہیں، 150,000، اور ان 150,000 میں سے آلموسٹ 30,000 مسلمان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر 5واں بندہ مسلمان ہے، تو 30,000 مسلمان 24 گھنٹے میں مر رہے ہیں، اور اوورآل 1.5 لاکھ لوگ روزانہ لقمہ اجل بنتے ہیں۔ نیچرل ڈیتھ جو ہونی ہوتی ہے، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، ہارٹ فیلئر کی شکل میں ہو، کینسر میں مبتلا ہو کر ہو، وہ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے۔ اتنے لوگوں نے تو مرنا ہی مرنا ہوتا ہے، اور جانور جو ہیں وہ تو ملینز میں پیدا ہوتے ہیں اور ملینز میں مر جاتے ہیں، ان کی تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے گنتی۔ 1.5 لاکھ بہت بڑا فگر ہے، لیکن اگر ایک دن میں کسی ایک جگہ پہ 1.5 لاکھ بندہ مر جائے نا، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسانیت کو جگانے کا، ورنہ اتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غریب بچوں کا کیا قصور، جانوروں کا کیا قصور؟ بھائی اللہ نے موت تو دینی ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو ایئر کریش کے ذریعے مار دے، کسی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی کو ہارٹ فیلئر کے ذریعے، کسی کو شیر کے جبڑوں میں پہنچا دے۔ ایگزٹ ہر شخص کا، ہر ذی روح کا، ہر جان کا اس دنیا سے ہونا ہے، اور اسی یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک موقع میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی مشہور آیت ہے یہ، وہ آیت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، صرف آیت یاد ہے، موت نہیں یاد۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اس فیز سے گزرنا ہے، یہ چکھنا ہے، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو جانی ہے۔ ان الفاظ کے اوپر غور کریں، موت آنی نہیں بلکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس فیز سے گزر کے پھر آخرت کی زندگی میں چلے جانا ہے۔ یا ہمیشہ کی کامیابیاں انسان کا مقدر ہوں گی، یا ولیعوذ باللہ تعالی ہمیشہ کی ناکامیاں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے، شر اور خیر کے ذریعے یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، جانچیں گے تمہیں، اس ابتلا میں ڈالیں گے، کبھی خیر دے کر کبھی شر دے کر۔ یہ جانچ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ جس سے لیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، اور جسے دیا اس کے ساتھ کوئی اس اعتبار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے وہ آزمائش رکھی۔ جس طرح دولت لے کر آزمائش ہے، دولت دے کر آزمائش ہے۔ لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے لاکھ لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی دنیا کی 50% دولت 50 بندوں کے پاس ہے، اور باقی 8 ارب انسانوں کے پاس بقیہ کی دولت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا۔ جن کو دیا ہے وہ ان پر خرچ کریں، ایک دوسرے کی آزمائش ہے، ہم غریب ہوں یا امیر ہوں۔ اسی طریقے سے تکلیف کا آنا یا خوشی کا ملنا
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانچ ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر الٹیمیٹلی تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی دنیا میں انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موت کے ذریعے پہنچ جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، آمین. اسی طریقے سے سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کے بغیر تو جانچ ہو نہیں سکتی تھی نا. اگر انسان کو موت نہ آئے تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. خدا ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ موت نہ آئے. سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے. پھر اس کے ساتھ اور چیز بھی ہے، بڑھاپا نہ آئے تاکہ کسی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، بدحالی نہ آئے. بدحالی کے ساتھ ظاہر ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں دینی ہے، اس دنیا میں نہیں ملنی. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن لا کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور جہنمیوں کے لیے حسرت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ حسرت ختم نہیں ہوگی کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی اہل جنت کے لیے کہ تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. وہ 30 سال کی عمر رہے گی. اور آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یہی چیزیں تو ہمیں چاہیے. چونکہ موت ہمیں آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بدحالی آ جاتی ہے، اس لیے خدا ہماری ضرورت ہے. اور پھر یہ عقلی تقاضا بھی ہے، دنیا میں میں ایماندار بن کر زندگی کیوں گزاروں؟ اگر آخرت کا دن نہیں ہے تو جانوروں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. انسان کیوں سویلائزڈ ہوتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں یہ چیز ہے، انسٹنکٹ میں، کہ سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کے لیے پسیجو اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری جو نیچر میں اللہ نے ڈالا ہے نا، یہی کافی ہے خدا کی پہچان کے لیے. اور یہ منطقی نتیجہ ہے اس دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات کا کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اس شخص کو انعام ملے جس نے دنیا میں زندگی اچھے طریقے سے گزاری، اور اس کو سزا ملے جس نے اپنی زندگی تو برباد کی، لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کی. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے ریلیجن کے ماننے والوں کے، کیونکہ پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. ہٹلر کروڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں بھیج کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا سے چلا گیا. ایک گولی اس نے صرف خود ماری، اپنے آپ کو خودکشی کر لی اپنے بنکر میں. لیکن جس ظلم سے اس نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں کو قتل کیا، اب ان مظلوم یہودیوں سے بدلہ اللہ ہی لے سکتا ہے. 60 لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں جی 60 نہیں ہے جی 6 ہے. 6 لاکھ بھی بہت بڑا فکر ہے. 6 لاکھ دفعہ اللہ تعالیٰ ہی ہٹلر کو پھانسی دے سکتا ہے. دنیا کی کوئی عدالت یہ بدلہ نہیں لے سکتی. تو یہ منطقی نتیجہ ہے. موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچا جائے.
باقی اس میں جو لوگ بسا اوقات وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا، تو اس سوال کو اللہ نے بین کر دیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ عمل کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، کریٹر ہے، مرضی اس کی چلے گی. یہ نیچرل چیز ہے، ہم تو بے اختیار ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی کا اچھا ہونا اور برائی کا برا ہونا رکھ دیا، اور پھر نور علی نور پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانیت کو اپنا تعارف اس حوالے سے کروایا کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ تم سے پوچھے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تمہاری. لہذا ہماری مثال اس شخص کی مانند ہے جسے کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جو اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے. لیکن ہم بجائے ہاتھ پاؤں مارنے کے اس شخص کے ساتھ یہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کس نے دھکا دے دیا ہے سمندر میں، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ اس نے دیا جس کی مرضی تھی. اس وقت تو اپنی جان بچاؤ نا، ہاتھ پاؤں مارو، کنارے پہ آؤ، پھر پوچھ لینا آ کے. لیکن اگر ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو ڈوب جاؤ گے. لیکن آپ کہتے ہیں میری ضد ہے، جب تک مجھے نہ پتا چلے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت. ڈوب جائیں گے نا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا ہمدرد سمندر کے کنارے صدا لگا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو، کنارے پہ آ جانا، پھر دیکھی جائے گی، ابھی تو اپنی جان بچاؤ، اس کی بات کو سن لیا جائے. اور وہ وقت کا پیغمبر ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اور انسانیت اس سمندر میں ڈوب رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کنارے پہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے، پھر جنت میں جا کے پوچھ لینا کہ یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، میں تو جنت نہیں لیتا. ایسے کبھی بھی نہیں ہونا. دنیا میں کوئی آسائش مل جائے تو انسان واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کو مل جائیں تو وہاں ہر انسان نے کہنا کہ یا اللہ بالکل ٹھیک کیا، یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا، محض اپنی مرضی سے مجھے پیدا کیا، اور یہ مختصر سی زندگی مجھ سے مانگی، اور اس کے عوض انفینٹ لائف مجھے دے دی جس میں میری مرضی چلے گی. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ، لیکن وہ جنت ایسی ہوگی جس میں میری مرضی چلے گی، اور سب سے بڑھ کر مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی بدحالی نہیں آئے گی، اور دنیا میں جو حلال اور حرام کی تمیز کی ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے وہ نہیں گزرنا پڑے گا، موجہ ہی موجہ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ٹوائلٹ سے بھی نجات چھوٹ جائے گی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ہر چیز ہضم، نیند نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان جنت کی نعمتیں کیوں استعمال کرے گا؟ لذت کی وجہ سے کرے گا. نیند، بھوک، پیاس، ٹوائلٹ، یہ کمزوری ہیں، اور جنت میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کی ڈائنامکس ہی ڈفرنٹ ہے. بس ابھی تو کوشش کریں کسی طریقے سے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. لہذا میں ایتھیسٹ کے حوالے سے بھی ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف نبی علیہ السلام کی شادیوں سے متعلق، آپ علیہ السلام کی جنگوں سے متعلق یہ نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں. ونس کوئی خدا کو مانتا ہے تو پھر اس کے پلان کو بھی مانا جائے گا، پھر خدا کی مرضی چلے گی. یہ ول آف گاڈ ہے کہ عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہے اور مرد نے معیشت کی، اکانومی کی تکلیف سے گزرنا ہے. اس نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آپ نے کوئی کریشن بنانی ہے تو بنا لیں جس میں آپ ایک دفعہ مرد کو پریگننٹ کریں اور ایک دفعہ عورت کو کر لیں. اولمپکس تک آج تک آپ الگ الگ کرواتے ہیں. کبھی عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں وہ جو اولمپکس میں ایک فیمیل باکسر کے ساتھ ہوئی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا تھا. تو یہی کچھ ہوگا. وہ ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے آپ کو دکھائی ہے.
آپ کے منہ کے اوپر کالک مت کے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں. اس میں تو بعض اوقات عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ فوقیت دی ہے ماں کی شکل میں, لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں. لیکن جب ایک ادارہ ہوگا اس میں مرد سربراہ ہوگا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں میں نے فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, کئی ساری باتیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں میں ساتھ ہی کلیئر کر دوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو خدا کو کوسچن کر سکتا ہے کوئی بھی, لیکن ونس خدا کو مان لیا اب ول آف گاڈ کو مانا جائے گا. باقی سارے سوال بین ہیں. یہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ایتھیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں نا, اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو سائنٹیفک طریقے سے بسا اوقات اور بسا اوقات نان سائنٹیفک طریقے سے کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اکثر اوقات ذلیل ہی ہوتے ہیں ایتھیسٹ کے ہاتھوں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے اس سوال کو بین کیا, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. کوئی نہیں پوچھ سکتا نمازیں 5 کیوں ہیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کعبہ شریف کے گرد 7 چکر کیوں ہیں, 5 کیوں نہیں ہے, اور یہ ہے بھی کیوں ہے. اللہ کی مرضی. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے نماز قبلہ رخ ہو کر کیوں ادا کرنی ہے, ول آف گاڈ ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو ہمیں ڈائریکٹ بھی تعارف کروا سکتا تھا, تو نے پیغمبروں کا ذریعہ کیوں اڈاپٹ کیا, تو پیغمبروں کا محتاج بھی نہیں تھا. اس کا جواب کیا ہے, ول آف گاڈ. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہمیں بچپن میں ماں باپ کا اتنا محتاج کیوں بنایا. ہر انڈیویجول کو جوانی کی حالت میں آسمان سے زمین پہ اتارتا اور آزمائش کر لیتا. یہ ول آف گاڈ ہے. بیوی بچوں کا رشتہ یہ ول آف گاڈ ہے. اور ان ساری تکلیفوں سے آپ نے گزرنا ہے. ہماری زندگی کی کشتی نے اسی پانی پہ چلنا ہے, لیکن یہ پانی اس کشتی میں سوار نہ ہو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. لیکن کشتی کو پانی سے نکال بھی نہیں آپ سکتے ورنہ آپ ناکام ہو گئے, کیونکہ سفر اسی پانی پہ طے کرنا ہے. یہی فرق ہے رہبانیت میں اور اسلام میں. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی صوفیزم نہیں, کوئی مسٹسزم نہیں ہے. ڈائنامک لائف ہے, لیکن حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے. یہ امتحان گاہ ہے, اسی میں رہنا ہے. مجھے بتائیں, جو شخص امتحان گاہ سے باہر نکل جائے وہ فیل ہوتا ہے یا پاس؟ فیل. تو یہ جو لوگ بھی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں جی, 40 سال تک عبد القادر جیلانی نے جی پتے کھا کے گزارا کیا, کیڑا نیکی دا کام کیتا ہے یار. اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو. اگر انہوں نے یہ کیا ہے, اسی بات کے اوپر ان کی پکڑ ہو جانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار حرا پر جاتے تھے تو آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی ان کو. نبی علیہ السلام تو پتے کھا کے گزارا نہیں کرتے تھے, اور نہ وہ بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ زندہ رہتے تھے. سب کہانی ہے, سب جھوٹ ہے. تو ریلیجن آپ کو ایک پریکٹیکل لائف دیتا ہے, شیڈیولڈ لائف دیتا ہے. شریعت لعنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ شیڈیولڈ لائف گزارتے ہیں. سیکس ڈسپلن یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے انسانیت کے اوپر. ورنہ تو دنیا ہر وقت یہی کام کرتی رہے گی اگر سیکس ڈسپلن نہ ہو. تو اگر میاں بیوی کا رشتہ اور اس کے ذریعے خاندان کو وجود نہ بخشنا ہو اور رہبانیت کی زندگی گزارنی ہو تو انسانیت تو کب سے ختم ہو گئی ہوتی. آج دنیا میں انسانیت جو قائم ہے وہ صوفیوں کی وجہ سے, راہبوں کی وجہ سے نہیں ہے. اگر سارے ہی راہب بن جاتے تو آج ہم دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے. ہاں دیکھیں بابوں کا کتنا بڑا نقصان تھا. اگر یہ سارے ہمارے آباء و اجداد بابوں کے راستے پہ اس طریقے سے چلتے اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے, نہ شادی کرتے نہ بچے ہوتے, تو آج ہم نے ہونا ہی نہیں تھا دنیا میں. ہاں ہمارا دنیا میں آنا جو ہے وہ بابوں کی موت ہے. کہ اس معاملے میں ہمارے بزرگوں نے بابوں کی پیروی نہیں کی اور پیغمبر کی بات کو مانا اور نیچر کو اڈاپٹ کیا. خیر یہ ٹاپک اتنا ورسٹائل ہے, اس کے اوپر تو گھنٹوں اور بولا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال ہے ہم اگلے علمی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے یا خوشی کے لمحات آتے ہیں، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے انسانیت سے۔ وہ مشہور زمانہ آیات جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں کور کر چکا ہوں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 چند فیورٹ آیات میں سے ہیں۔ یہ ٹاپک یہاں پر جس طریقے سے بیان ہوا ہے، یہ سمجھ لیں قرآن کا ذروہ سنام ہے، ایپیکس چوٹی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت اس زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پہ، چاہے وہ بڑے لیول کی کوئی تکلیف ہو، ارتھ کوئک کی فارم میں، زلزلے کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں، یا جس طرح یہ آگ پھیل گئی، یہ ساری کی ساری جو تکلیف ہیں جو انسانیت پہ آتی ہیں اس زمین پر، اور جو تمہاری جان پر آتی ہے، کینسر کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں، کڈنی فیلئر کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، وہ روحانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ جنات والا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تکلیف کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی جس پہ کینسر آیا ہے وہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری جانوں پہ جتنی تکلیف آتی ہیں اور پلینٹ ارتھ پہ انسانیت کے اوپر جو کمبائنڈ تکلیفیں آتی ہیں وہ نہیں پہنچتی الا مگر فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے لوح محفوظ میں اپنے پاس پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کامل، اسے پہلے ہی پتا ہے کس سال، کس سن میں، کس جگہ کے اوپر یہ تکلیف آنی ہے، اور وہ اتنا کامل علم ہے کہ سورۃ الانعام میں آیا کہ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے نا خشکی میں یا سمندر کی گہرائیوں میں یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج پھوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا علم ہے، نہ کہ ہمیں اس علم کا پابند کیا گیا۔ یہ بھی لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں نا کہ جی اللہ نے ہمیں پہلے ہی لکھ دیا ہے جنتی ہے جہنمی، تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم جس کے مطابق چل رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، نہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم کا پابند کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کا ایک ایشو ہے، اکثر لوگ اس حوالے سے بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں، ایک جنازے کے موقع پر ابھی میت کو دفنانے میں کچھ ٹائم تھا، قبر کھودی جا رہی تھی، تو نبی علیہ السلام وہاں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہیں ان کا جنتی ہونا اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور جو جہنمی ہے ان کا جہنمی ہونا لکھا ہے۔ اس کے اوپر جو سوال بنتا تھا وہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے حضور سے کر لیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے پہ اکتفا نہ کر لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب بڑا انٹلیکچوئل ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لکھے ہوئے کے اوپر اکتفا کرو، آپ نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ کیا زبردست جواب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا کہ آپ جنتی ہیں یا نہیں ہیں تو یہی پتہ چل جائے گا۔ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں تو یقیناً جنت کا سفر۔ باقی وہ جو حدیثیں بخاری مسلم میں آتی ہیں نا کہ ایک بالشت کوئی رہ جاتا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تقدیر کا غلبہ وہ منافقین کے بارے میں۔ بیڈ لک آخرت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بیڈ لک کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے کہ آپ پوری محنت کریں، رزلٹ زیرو آ جائے۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہونی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ بات اللہ کو آخرت کے لیے کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟
اس لیے کہ کسی انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں بھی محنت کی، کاروبار پھر بھی برباد ہو گیا، یہ نہ ہو دنیا میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، عقیدہ توحید درست رکھا، ختم نبوت پہ ایمان رکھا، اور آخرت میں جا کے ہم جہنم میں چلے جائیں، پھر بیڈ لک ہو جائے۔ اللہ نے کہا آخرت کے لیے کوئی بیڈ لک نہیں، بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے لیے ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ اسپیسیفکلی آخرت کے بارے میں آیت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ آیت تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اعطا کی روش اختیار کی، تقوی کی روش اختیار کی، لوگوں کو کھلانے کی روش اختیار کی، اور ہر سچی بات کی تصدیق کی، تو انقریب ہم اس کے لیے آسان منزل کر دیں گے۔ اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا اور اچھی بات کا انکار کیا تو اس کے لیے پھر مشکل منازل آئیں گی۔ یہ حضور نے وہ تلاوت کی جہاں آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ لہذا مسئلہ تقدیر اس حوالے سے بالکل ریزالو ہے، کسی کے دماغ میں بھی کوئی وہم نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زبردستی انسانیت کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ بدبختی بھی انسان خود کماتا ہے، خوش بختی بھی انسان خود کماتا ہے۔ بہرحال جو چیزیں تقدیر کے ساتھ جڑی ہیں وہ تکلیف ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، اور ان کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جانا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو پاکستان میں فلاں شہر کے فلاں محلے میں کیوں پیدا ہوا۔ اگر کہیں قرآن و حدیث میں یہ سوال ہے تو پھر ضرور ٹینشن لیں آپ۔ اور تیرا قد اتنا کیوں تھا، تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا، یہ ہے تقدیر سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، یہ تقدیر سے ریلیٹڈ چیز نہیں تھی، یہ ہمارے اختیار سے تھی۔ اذان کی آواز پہ مسجد میں جائیں یا کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں چلے جائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نہ تو مسجد میں جانے کے لیے کوئی دھکا لگے گا آپ کو، اور نہ نماز کے اوقات میں فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاؤں زمین پہ کوئی باندھ دے گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں جانا چاہیں اور شیطان جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں آج مسجد ہی نہیں وڑن دینا، نہ، وہ صرف دعوت دیتا ہے، اختیار اس کا کوئی نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی۔ بہرحال جو تکلیف ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی تکلیف خواہ وہ اس پلانٹ ارتھ پہ آئے یا تمہاری جان پر، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھ لیا ہے۔ پھر اگلی بات کیا کمال ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بعض اوقات انسان کو وسوسہ آ سکتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیٹا کیسے رکھا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور یہ کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کف افسوس نہ ملو، غم نہ کھاؤ اس بات پر جو تم سے جاتا رہا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے۔ تمہارا کیا کمال ہے، تم تو کوشش کرتے ہو، کوشش میں کئی لوگ ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، کم لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں دیا، نہ تو چیز کے چھننے پہ غم کھاؤ اور نہ اللہ کی نعمت پر شیخی بگاڑو۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا شیخی خوروں کو، متکبرین کو۔ تمہاری عاجزی کی روش ہونی چاہیے، تکلیف آئے تو بھی اللہ کی طرف سے، خوشی آئے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے پہنچ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پہلے نہیں آپ کہہ سکتے کہ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، جب فجر کی نماز چھوٹ گئی اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، کیونکہ کنفرم ہو گیا نا، اور میں اس لکھے کا پابند نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے سستی کی، اس لیے
اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا یہ سستی کرے گا. اس کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ پہلے ڈسکشن کر چکا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اور جب اللہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے پوچھ رہا ہوتا ہے. پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ ہے تو میں نے بڑی آسان مثال رکھی ہے. اگر آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے ادا کرے تو $1000 فی فجر ملیں گے, تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کی بھی فجر کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. لو زامو, کیونکہ دنیا نقد ہے نا, آخرت ادھار ہے, لہذا یہ سارے بہانے ہیں. اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کریں آپ. ہاں باقی کبھی کوئی بشری کمزوری کے تحت معاملہ ہو جائے, اللہ کی طرف رجوع لائیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اور سورۃ الفرقان میں تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک, حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ. نمبر 2 قتل ناحق, حقوق العباد کے کانٹیکسٹ میں اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ. اور نمبر 3 بدکاری. پھر اللہ نے ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے نا دنیا کی زندگی کے اندر, ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آمین. یہ اللہ کی رحمت ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. لیکن اللہ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ باغی بن کے زندگی گزارے اور پھر کہیں جو اللہ کی مرضی. انشاءاللہ تعالی اللہ منو معاف کر ہی دے گا. ہاں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے چور ہیں, ٹھگ ہیں, فراڈی ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس کے بعد تو چپیڑ ہی پڑھنی چاہیے کہ محبوب کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیک میلنگ کر رہے ہو. ویسے تو تم کہتے ہو تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کرنا سی. میں کہنا رفع الیدین پھر بھی تو شروع نہیں سی کرنا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. آج جو لوگ قرآن و سنت دیکھ کر عمل نہیں کر رہے اس زمانے میں کہاں سے کرنا تھا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا, تو ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا, وہ تو نصیب والوں کا حصہ تھا. اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں نا, انبیاء اکرام کے اہل البیت اور ان کے جانثار اصحاب یہ بھی چنے ہوئے بندے ہیں. وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ نبیوں کے دور میں پیدا ہوتے. یہ بات کرنا آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں کبھی تیرے قدموں سے لپٹتا اور کبھی یہ کرتا اور کبھی وہ کرتا. یہ ساری جذباتی باتیں ہیں شعراء کی. علمی پوائنٹ نمبر 3, یہ ایک اور کریٹیکل ٹاپک جو دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں کیسے پتا چلے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے, مجھے اس کی صحت کا نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہو کہ جس تکلیف کے بعد تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو وہ سمجھ لو یہ آزمائش ہے, اور جس تکلیف کے بعد تم مزید باغی ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے. تو یہاں تو ہم نے دیکھا ہے لوگ وقتی طور پر پلٹ آتے ہیں پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ڈیفینیشن نہیں آئی ہے. وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ کسی شخص پہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے. پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم پن پوائنٹ کر کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم پر اللہ کا عذاب ہے. اپنے لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے, وہ ضرور سمجھے, یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. کسی کے لیے نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب ایئر کریش میں شہید ہو گئے. دیوبندیوں نے کہا کہ شہید ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب نے کہیں سے خواب بھی لے آئے, وہ کسی بزرگ کے جاننے والے کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ جی جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. مجھے بتائیں بریلویوں نے مان لیا کہ جنید جمشید جو رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں. تو انہوں نے کہا حرام موت مر گیا.
देवबंदियों ने कहा नहीं, शहादत की मौत मर गया। ये हमारा क्राइटेरिया है। खादिम रिजवी साहब का जनाजा बड़ा हो जाए तो हक पे होने की दलील है, जुनैद जमशेद साहब का जनाजा बड़ा हो जाए तो हक पे होने की कोई दलील नहीं। और इनसे बढ़कर मौलाना मौदूदी का जनाजा तो उस जमाने में इन सबसे बड़ा था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, कजाफी स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और बाहर भी थे लोग। तो ये कोई क्राइटेरिया है? अबू ज़र गिफारी के जनाजे में कितने लोग थे? ये कोई क्राइटेरिया नहीं। यहां लोग धमकियां लगा रहे होते हैं कि किसी फिरके के साथ जुड़ जाए वरना जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। मैं कहता हूं इससे बड़ी कुछ नसीबी क्या है कि अबू ज़र गिफारी की तरह दुनिया से इंसान जाए। मजबूर से आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह के हुजूर तो नहीं। तो ये जज्बाती जुमले हैं, और ये जुमले हमारे बुजुर्गों ने भी बड़े यानी जज्बात में बोल दिए और वो आज तक उसी तरीके से फिर चल रहे हैं। ये बेसिकली तो ये जुमला अहमद बिन हंबल ने मुतज़िला के खिलाफ बोला था। तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा यार अहमद बिन हंबल एक इंसान थे ना, एक जज्बाती जुमला उन्होंने बोल दिया। कोई कुरान हदीस तो नहीं है कि मुतज़िला और हमारा फैसला हमारे जनाजे करेंगे कि जिसका जनाजा बड़ा होगा। तो देख लें इस दौर में अहमद बिन हंबल के इस कौल की जो असलियत है कैसे खुल के सामने आई है कि जो एक दूसरे को काफिर समझते हैं दोनों के जनाजे बड़े होते हैं। तो आपको पता चल गया कि उस कौल के अंदर कितना वजन था। ये कोई दलील नहीं है, जज्बाती जुमले। ये जज्बातीपन और इस तरह की कैफियत जिस पे भी तारी हो वो गलत है, इल्मी अप्रोच होनी चाहिए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो आजमाइश के हवाले से कुरान हकीम में हमारे लिए गाइडलाइंस दी हैं वो सूरह अश्शूरा की आयत 30, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। वयअफू अन कसीर, और बहुत कुछ तो हम वैसे ही माफ कर देते हैं। यानी दुनिया में जो इंसान को तकलीफ आती है वो उसके अपने हाथों की कमाई भी होती है, और अगर इसको आखिरत के साथ जोड़े तो यकीनन 100% यही है कि अपने अमाल का बदला आखिरत में वही मिलना है जो दुनिया में बोया था आपने। क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। यह हदीस नहीं है, मैंने भी गलती से एक जगह बयान कर दिया था। यह एक कौले ज़र्री है लेकिन फिट इन बैठता है कुरान और सुन्नत की तालीमात में। इसको सपोर्टिव कई आयात है कि जो दुनिया में आप मेहनत करेंगे वो आप आखिरत में काटेंगे, और दुनिया में भी बसा औकात काटना पड़ जाता है। लेकिन अब स्पेसिफिकली अपने लिए तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, उसकी वजह से मुझे यह तकलीफ उठानी पड़ी, यही कहना चाहिए। लेकिन किसी के लिए नहीं कह सकता। और इसके बाद करना क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू लाना है। हम देखें खुशी की हालत में हो तो भी नमाज पढ़ते हैं, ईदैन की नमाजें, गम की हालत में हो तो नमाज जनाजा पढ़ते हैं। दोनों सूरतों में अपने रब के सामने खड़े होते हैं। इसी को सपोर्टिव एक और आयत है सूरह अर्रूम में, वहरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, जमीन में और समुद्रों में, खुश्कियों और समुद्रों के अंदर जो ये फसाद फैल गया है उसकी वजह क्या है? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के करतूतों की वजह से। ये आयत अब इस मॉडर्न दौर में जिस तरीके से खुल के सामने आई है, ये लोगों के करतूत है ना जो ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ऐसा हुआ है कि सऊदीया में बारिशें शुरू हो गई हैं, बलोचिस्तान और सिंध जहां बारिशें नहीं होती थी वहां पे बारिशें शुरू हो गई हैं, और जहां पे बहुत ठंड होती थी वो ठंड की इंटेंसिटी अब कम हो गई है। हमारे जेलम शहर में हमने बचपन में जो सर्दी देखी है, अब तो सर्दी उस तरह की है ही नहीं है। हम तो खैर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अरबों इंसानों के लिए क्लाइमेट चेंज जो है मुसीबत बना हुआ है, इंसानों के करतूतों की वजह से हुआ है। तो आज के दौर के एतबार से ये अपनी जगह है। इसी तरीके से इंडिविजुअल भी जो हरकतें करते हैं, जिस तरह इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट उम्मत का इजमा है कि तातारियों का जो फितना आया मुसलमानों के ऊपर आजमाइश की शक्ल में, जिसकी खबर बुखारी मुस्लिम में पहले मौजूद थी, मुसलमानों के करतूतों की वजह से आया। इसलिए बाद लोगों ने कहा यह अल्लाह का अजाब था मुसलमानों को जगाने के लिए, क्योंकि एक इज्तिमाई तौर पे बहुत बड़ी तकलीफ मुसलमानों को काटनी पड़ी।
یہ اسیسمنٹ کے طور پہ. لیکن انڈیویجول کے لیے آپ کسی کمیونٹی کے لیے کسی فرقے کے لیے اس طرح کی بات کر نہیں سکتے. ہم یہی کہیں گے آزمائش ہے. ہاں انسان اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہمیں مل رہی ہے. تو انسانیت نے جو کچھ کیا اس کی سزا مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, سمندروں کا لیول رائز کر رہا ہے, اور دوسری طرف گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں. سمندر کے قریب جو علاقے ہیں وہ آہستہ آہستہ سمندر کا حصہ بن رہے ہیں. بلکہ اب تو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 5000 سال کے اندر جو ہے وہ آدھا پاکستان اور آدھا انڈیا سمندر میں جا چکے ہوں گے اگر اسی طریقے سے گلیشیئر پگھلتے رہے. وہ کئی علاقے ہیں جو دنیا میں ہم سے پہلے بھی سمندروں میں جا چکے ہیں. تو یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ جو اس دور کے اندر آ کر ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے سائنس کی برکت سے, اور ہم ان آیات کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں, تو اس کے اوپر میں نے اپنی قرآن کلاسز کے اندر بھی کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ ماڈرن دور میں قرآن حکیم کے تراجم کو جو ہم فٹ ان کرتے ہیں نا, اس اعتبار سے کہ ہمارے بزرگوں کو ان کی ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہیں تھی چونکہ انسان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا, تو نہ یہ ان بزرگوں کا کوئی قصور ہے. ہاں اگر وہ ٹارزن بنے کہ ہم پوری کائنات کو جو ہے وہ ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں, پھر تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا چلا. حج عمرے کے لیے گئے ہیں تو تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے سعودی عرب سے. وہ چونکہ ٹارزن بنتے ہیں تو پھر مجھ سے باتیں سن لیتے ہیں. ادروائز اگر وہ مان لے کہ ہمیں نہیں پتا تھا اس لیے ہم نے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے وہ باتیں نہیں کی, اور ہم نے قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کر دی خود سے. کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا یا لڑکی, کون ہی ٹھوک دیتا بچ. قرآن میں تو لکھا ہی نہیں ہوا تھا. اب جب الٹرا ساؤنڈ آیا تو ان کو خیال آیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اب ان کو قرآن کی آیت بھی دریافت ہوگی ایک نئی جو پہلے ہی موجود تھی, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے, تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے. یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے, لیکن جو پیدا ہو رہے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے یا تو اس رب کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا اس کا کفر کر دیتے ہیں. خالق ایک ہے, مخلوق دو قسموں میں بٹ جاتی ہے. ہونا تو چاہیے کہ مخلوق بھی خدا کے ماننے والی ہو, لیکن چونکہ اختیار دیا ہوا ہے اس لیے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. تو اب کہتے ہیں کہ جی وہ جو آیت تھی نا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ وہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا. یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا. ہاں یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ سائنس کی برکت سے آپ کو پتا چلا. کئی جگہ ہم نے تراجم چینج کیے. علق کا ترجمہ خون کی پھٹک, خون کی پھٹک. اب جا کے وہ کہہ رہے نہیں جی لیچ لائک سبسٹینس, جو شکل میں بھی لیچ کی شکل کا ہو اور وہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہو, جس طرح کے جونک, لیچ انگلش میں کہتے ہیں جونک, وہ سسپینڈڈ فارم میں یوٹرس کی وال کے ساتھ چپکی ہوتی ہے اور اس سے خوراک حاصل کرتی ہے. تو پہلے تو آپ ترجمے اور کرتے رہے. تو قرآن کے حوالے سے یاد رکھیے گا لمیٹڈ نالج کی وجہ سے اگر کہیں پہ کوئی غلط ترجمہ ہوا اس حوالے سے کہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے غلطی ہوئی تو وہ قرآن کا فالٹ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کبھی بھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے پرنٹ نہیں ہونا چاہیے. عربی ٹیکسٹ ہو اور نیچے ترجمہ ہو, تاکہ اگر کسی مفسر نے اپنا لچ فرائی کیا ہوا ہے تو پکڑا جائے کہ قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور بسا اوقات مس ہینڈلنگ نہیں ہے, بیک وقت دونوں باتیں درست بھی ہوتی ہیں. مثلا قرآن میں آیا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ رزلٹ نکال لیا کہ زمین ساکن ہے. کتاب لکھ دی پوری اعلیٰ حضرت نے, علماء عرب نے بھی اس زمانے میں فتوے دے دیے کہ جی زمین ساکن ہے. اگر کوئی کہے زمین حرکت کر رہی ہے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. حالانکہ پہلا شخص جس نے زمین کا سرکمفرنس ایگزیکٹلی آلموسٹ اس کے قریب میئر کیا 38,000 کلومیٹر, وہ ایک مسلمان تھا بنو عباس کے دور میں, البیرونی. بادشاہ نے اسے انعام دیا, یہ نہیں کہا تو نے قرآن کے خلاف کوئی چیز ثابت کر دی ہے. اس زمانے میں بنو عباس نے ظاہر سائنس کی ترقی, ہارون رشید نے جو بیت الحکمہ بنایا اور
فلسفے کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، اس زمانے میں تو فلسفہ تھا، اسی میں سے سائنس نکلی. پوری دنیا سے یونان کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی اور مسلمانوں نے ترقی کی. اور اندازہ کریں ترقی ان مسلمانوں نے کی ہے کہ جن مسلمانوں کو اس زمانے میں بڑے بڑے بزرگان دین گمراہ سمجھتے تھے، آج مزے لے رہے ہیں کہ جی ہم سائنس کی بنیادیں رکھنے والے ہیں. حالانکہ جن لوگوں نے بنیادیں رکھی ہیں نا، انہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہے بزرگان دین سے. یہ سارے لوگ ان چیزوں کے خلاف تھے کیونکہ اوپر حکومت معتزلہ کی تھی، اور یہ معتزلہ کا کریڈٹ ہے. جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے یہ معتزلہ کو کریڈٹ جاتا ہے. باقی جو ان کے عقائد کی خرابی وہ اپنی جگہ. اسی لیے جب بعد میں متوکل بادشاہ بنا عباسیوں میں، انہوں نے ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا جنہوں نے یہ ساری ترقی کروائی تھی. تو ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا جی زمین ساکن، زمین ساکن کوئی نہیں لکھا ہوا، وہ تو ہے زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، اس کو رہنے کے قابل بنایا کہ یہ نہ ڈولے. اب جب پتا چلا زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے تو اب لوگوں نے کہا کہ نہیں جی بچھونا بنایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی، مراد یہ ہے کہ حرکت کے باوجود اللہ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. اور پھر سائنس نے مزید بتایا کہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں. اگر کسی زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو ایک زلزلہ ہی 1 سیکنڈ میں پوری انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سٹیبل بنایا ہوا ہے. تو یہ بچھونے سے مراد یہ نہیں کہ حرکت نہیں کر رہی. پھر آیت بھی دریافت ہوگی، کلٌ فی فلک یسبحون، سورہ یاسین جو ہر مسلمان صبح فجر کے بعد پڑھتا تھا کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ تیر رہی ہے اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے محور کے گرد بھی روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے. یہ پہلے تو نہیں پتا تھا، پہلے تو کہہ رہے تھے زمین رکی ہوئی ہے ایک جگہ. اب یہ آیت بھی دریافت ہو گئی. دیکھا آپ نے فرق؟ تو یہ لرننگ پروسیس رہتا ہے. قرآن کی کئی آیات محکمات بن چکی ہیں اب، جو پہلے متشابہات تھی سائنس کی برکت سے. ابھی پتہ نہیں کتنی اور بننی ہے. یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی. اسی طریقے سے قرآن پاک میں آیا کہ جی حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک گدلے پانی میں ڈوبتے ہوئے پایا. وہ کافر اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے جی سورج جو ہے وہ ایک تالاب کے اندر غروب ہو رہا ہے. وہ کامن آبزرویشن کی بات تھی. اب ان کی مٹی کیسے پلید ہوئی؟ ہم کہتے ہیں تم امریکن اخبار اٹھاؤ، اس پہ بھی جو سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوا ہے، تو کیا سن رائز ہوتا ہے؟ سن سیٹ ہوتا ہے؟ سورج تو نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ود ریسپیکٹ ٹو زمین بات ہو رہی ہے. ویسے تو سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن لٹریچر میں تو غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے. کامن آبزرویشن. تو قرآن کامن آبزرویشن کی بات کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ واقعی اس تالاب کے اندر ڈوب رہا ہے. ورنہ تو پھر قرآن میں یہ آتا کہ جب وہ تالاب میں ڈوبتا ہے تو اس میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ ساری مر جاتی ہیں اس کی گرمی سے. تو یہ بات نہیں ہوئی بھی خواہ خواہ کھینچتان کے. لیکن دیکھ لیں ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ باپا جانی بیٹھ کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے 125 دلائل دے دیے ہیں، اور کہتے ہیں جی سائنسدان آج تک پریشان ہے. سائنسدان پریشان نہیں نے، وہ پریشان اس واسطے نے کہ کنے بونگے مارنے والے لوگ نے بونگے شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہوا ہے زمین میں. جو بھی آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی شکل میں آئے، لڑائیوں کی شکل میں آئے، یا وبائی امراض کی شکل میں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ہم انہیں ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکھا دیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ہے اصل بات، مورل لیسن، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یعنی یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے. واقعی تکلیف نہ آئے تو ہر چیز اتنی نارمل ہو جاتی ہے کہ خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہتا. جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو بڑے بڑے باغی لوگ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں لاس اینجلس میں وہ جو ایک ویڈیو، ایک کوئی عورت کار ڈرائیو کر رہی ہے اور وہ ایک ٹنل میں سے گزر رہی ہے اور آگے پھر آگ آ گئی ہے. تو کیسے گاڈ اورینٹڈ ہوئے ہیں.
جب انسان کے سامنے تکلیف آتی ہے پھر خدا ہی یاد آتا ہے. اسی کو سپورٹو ایک اور آیت ہے سورہ السجدہ میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور بالضرور اس دنیا کی زندگی میں انہیں تکلیف دیں گے، اس کا مزہ چکھائیں گے اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہی الفاظ آگے، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. لہذا دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اور حقیقت ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کئی لوگوں کی آپ لائف سٹوری دیکھیں گے تو میجورٹی ان میں سے ایسے ہوں گے، آپ کے جاننے والوں میں کسی کے گھر کوئی جوان ڈیتھ ہوئی تو وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہوئی اس نے داڑھی رکھ لی، دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، عورت نے حجاب کرنا شروع کر دیا، کسی کی جوان سسٹر فوت ہوئی تو دوسری سسٹر جو ہے وہ خوف کھا کر دین کے راستے کے اوپر آ گئی. تو یہ تکلیفیں آنے کے بعد انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی پلٹ آئے، ورنہ کئی تو ایسے بدبخت ہیں سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں پلٹتے. علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ ہے مکافات عمل اور مسئلہ تقدیر سے متعلق. کچھ چیزیں تو میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے پچھلی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں، انہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسپیسیفکلی 2 آیات قرآن حکیم میں ایسی ہیں جو مسئلہ تقدیر اور مکافات عمل، جو پبلک میں مشہور ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو کاٹنی پڑتی ہے، بالکل فضول بات ہے، قرآن و سنت بالکل اسے سپورٹ نہیں کرتے. اس کے رد میں یہ آیات ہیں قرآن حکیم سے 2 مقامات سے. پہلا مقام ہے سورہ الزمر، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کا کفر کرو گے، نافرمانی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، ناشکری کے معنوں میں بھی، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تم سے، اسے تو پرواہ نہیں، پوری انسانیت اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دے یا پوری انسانیت تابع فرمان ہو جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اس کا یہ رزلٹ نہ نکال لینا کہ جو مرضی کرو. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں، ناشکری کے معاملے میں راضی کوئی نہیں ہے. ویسے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کہا جو مرضی کر لو، نہیں، اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے تابع فرمان لوگوں کا مقام جنت ہے، اللہ کے نافرمان ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. اللہ راضی نہیں ہے کہ تم نافرمانی کرو، لیکن پکڑے گا بھی نہیں دنیا میں، کھلی چھٹی ہے، آخرت میں پکڑے گا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو. اللہ تو چاہتا ہے اس کے سارے بندے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ ٹاپک ضرور آیا کہ جو لوگ دنیا میں کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے فالوورز کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور فالوورز کے اپنے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی. فالوورز یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمارا بوجھ اٹھا لیا اور اللہ ہمیں کہے گا کہ تو تو کچھ نہیں سی پتا، اسی جنت ہی چلے جاؤ. نہیں، ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور کمبائنڈ بوجھ بزرگوں پہ ڈالا جائے گا. ظاہر ہے ان کا مرتبہ زیادہ تھا تو عذاب بھی ان کو بڑا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک ایکسیپشن ہے، ادروائز جنرل رول یہ ہے کہ کوئی جان دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہٰذا یہ مکافات عمل اس حوالے سے کہنا کہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو ملتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہاں، اس کا جزوی پورشن درست ہے کہ انسان کو بسا اوقات دنیا میں اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، جو ہم پچھلی آیات میں کور کر چکے.
وہ والا مکافات عمل ہو وہ تو نظر آتا ہے، وہ دنیا میں آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں نظر آ رہا ہے. پہلے ایک کا پلڑا اوپر ہوتا ہے پھر دوسرے کا ہوتا ہے، اس وقت وہ فرعون بنا ہوتا ہے، بعد میں دوسرے فرعون بن جاتے ہیں. وہ تو آپ کو مکافات عمل نظر آ رہا ہے، وہ اپنے کرتوتوں کا ہے، کسی دوسرے کے کرتوت نہیں، اپنے بھگتنے پڑ رہے ہیں. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. سورہ المؤمن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے آنکھ سے بھی خیانت کی ہے نا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، چاہے ایک عام آدمی کی آبزرویشن میں وہ چیز نہ آئے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، وہاں پر مسئلہ تقدیر مزید کھل جائے گا. کچھ تو یہاں پر بھی کھلا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ شکر گزار بنو. ناشکری کا انجام جہنم ہونے والی ہے. اور یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، ہمارے ماں باپ کو جب جنت سے نکالا گیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد ان سے ہونے والی اولاد بھی، ظاہر ہے انہی سے آگے سلسلہ جاری ہونا تھا. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے یہ آزمائش والا سلسلہ رکھا ہونا ہے. کچھ پیغمبروں کی بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ اللہ کے تابع فرمان ہوں گے اور کچھ اللہ کے نافرمان ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی پیغمبر کے ذریعے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی پھر پیروی کرے گا اس ہدایت کی جو پیغمبر کی شکل میں اور اس پہ نازل کردہ شریعت کی شکل میں آئے گی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو ایسا شخص نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. یہ وہ بدبختی بھی آ گئی کہ انسان بدبختی خود کماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. شقی ولا یشقا، اس کا مطلب ہے کہ بدبختی ہم خود کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کے بدبخت نہیں بناتا.